क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक सादा एक आम इंसान के लिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह का काम करता है? मकसद ये नहीं है कि मसलन फिजिकल दुनिया में कोई काम किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग आज जनरली यूज कर रहे हैं। जैसे इंसान ने गैस किया वो मशीन भी गैस कर पाएगा। कि ये सर्च इंजन नहीं है। टेक्नोलॉजी को यूज करें, जो आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी उसे यूज करें। इस्तेफादा करना तो एक है चीज, उसको तो करना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी में अभी जंग है वो ट्रेंड मॉडल्स पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर है, उलमा इसकी अहमियत इस वक्त क्या बता रहे हैं, क्या ख़तरात हैं, और फाइनली हम क्या चीज़ें करें ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतरीन तरीके से इस नस्ल और आइंदा नस्ल वाले इस्तेमाल कर सकें। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ दो बरादर मौजूद हैं जो दोनों हौज़े इल्मिया क़ुम में हैं, तालिब इल्म हैं। सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ मौलाना कुमैल भोजानी साहब को, और अलैकुम सलाम, और काजिम भोजानी साहब को। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि दोनों भाइयों को मैं इंट्रोड्यूस भी कर दूं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, और एक उनका आईटी बैकग्राउंड भी है ताकि हमारा जो कॉन्वर्जेसन है वो आपके लिए रेलेवेंट हो, और ख़ुद इनकी टेक्नोलॉजी पर पकड़ भी मजबूत है। उस हवाले से मौलाना कुमैल भोजानी साहब जो हैं उन्होंने बीई किया है कंप्यूटर साइंस से, पूना से। मैं भी मौलाना साहब कहाँ से आपने पढ़ाई की? और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूना में एक कॉलेज है जिसका नाम पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद तकरीबन 8 साल में इंडस्ट्री में था। और जब मैंने हौज़ा ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया, उस ज़माने में मैं उस कंपनी में जो है टेक्निकल आर्किटेक्ट के उन्वान से था, और हमारा काम ज़्यादातर जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स और नेटवर्किंग और इस तरह की चीज़ों में था। शुक्रिया बहुत बहुत। काजिम साहब जो हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। मुझे ख़ुद याद है कि मैं आपके साथ पूना से बॉम्बे सफ़र कर रहा था, कार में थे हम लोग, जब आप जो हैं ईरान आने का आपका इरादा था। मुझे याद है कि हम लोग एक ही कार में थे और आप उस वक्त जो है पूना से बॉम्बे आ रहे थे। शायद वही आपका सफ़र था ईरान आने के लिए, तो यादें भी हमारी जुड़ी हुई हैं। काजिम साहब, आपका जो है एक्सपीरियंस, आपकी जो ग्रेजुएशन हुई वो आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस किया था, चेन्नई से किया था। फिर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपने कुछ काम किया था, और आपको यूएस की यूनिवर्सिटी से इनविटेशन भी आया था, लेकिन उसी वक्त हौज़े से भी इनविटेशन आया था और आपने हौज़े की तरफ रुख किया था। थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बता दें ताकि हम लोग कॉन्वर्सेशन शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बयान किया कि मैंने जो बैचलर्स डिग्री है वो चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, CMI के नाम से उसे जाना जाता है। वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की, और जो मौजू हमारा होता था वो मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस। लेकिन कंप्यूटर साइंस में तकरीबन जो उसका थियरी पार्ट होता है, यानी एल्गोरिदम्स है, और इससे मुतालिक दूसरी चीज़ें हैं, मसलन इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और इस तरह की जो उस ज़माने में काफ़ी एक अहम टेक्नोलॉजीज़ थी, और फिर वो ग्रो हुई है। और फिर डेटा साइंस वगैरह इस तरह की जो आजकल भी जो AI की टेक्नोलॉजी उससे भी रिलेटेड है। यानी इसका जो बैकग्राउंड है, यानी AI के पहले जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे काम होता है, फाउंडेशनल मौज़ूआत, जी, उसमें एल्गोरिदम्स और ये चीज़ें, और अलबत्ता फिर दूसरी चीज़ें भी होती है जिस तरह प्रोग्रामिंग है, डिज़ाइन है वगैरह। जी, तो ये तकरीबन मेरा बैकग्राउंड रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल ने ये तौफीक दी कि उसी ज़माने में मेरी डिग्री ख़त्म होने के बाद ये रुझान ईजाद हुआ कि हौज़े इल्मिया में आया जाए, ताकि जो भी खिदमत हम लोग के लायक है हम उसे अंजाम दे सकें। माइक्रोसॉफ्ट के सिलसिले में आपके बारे में? जी, तो वो ये था कि जब मेरी डिग्री ख़त्म हो गई तो बीच में एक वक्फ़ा होता है, या आप मसलन यानी जो अगली यूनिवर्सिटी है या आप उसको एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 महीने के लिए बेंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च डिपार्टमेंट है। यानी वो अलग, जो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है वो एक अलग उसका वो होता है
یہ ہے اس کا نام، یہ مائکروسافٹ ریسرچ. اور وہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس میں جنہوں نے مثلا تعلیم حاصل کی ہے وہ امپلوائے کرتے ہیں تاکہ مثلا الگوریدم سے اس طرح کے موضوعات پر ریسرچ ہو سکے. تو میں ریسرچ اسسٹنٹ کے عنوان سے وہاں پر ایک ریسرچر تھے، 3 مہینہ انٹرنشپ کے عنوان سے میں وہاں پر تھا. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہاں کومانا ہوا. الحمدللہ. اور الحمدللہ کومانے کے بعد بھی آپ نے بھی بہت سارے ویورز نے استفادہ کیا. ہمیشہ جو ہے ہم لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں. ہم کنورزیشن کو شروع کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے ایک لے مین کے لیے، ایک سادہ ایک عام انسان کے لیے کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ اتنی اہمیت کہ آیت اللہ خامنئی جس کی بھی ہم لوگ تاکید کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو ہم لوگ اس پہ بھی آئیں گے آیت اللہ خامنئی نے کیا کہا. لیکن کیا ہے ایک عام انسان کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ بسم اللہ. جی، ٹیکنالوجی کا انسان کے زندگی میں ہمیشہ ایک اہم اثر رہا ہے. اور ٹیکنالوجی وہ چیز ہے جو انسانوں نے مل کر اپنی عقل و تجربے کے ذریعے جسے ایجاد کیا تاکہ اسے ایک ابزار کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر سکیں. یعنی ٹیکنالوجی ایک چیز ہے جو ہمیں اجازت دیتی کہ ہم بہت سارے کام کر سکیں. اور اس حوالے سے البتہ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ایک نیوٹرل چیز ہے، یعنی وہ اچھے کام میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، برے کام میں بھی. یعنی خود ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی چیز، ایک ٹول ہے، ایک واسطہ، ایک ذریعہ ہے. جس طرح مثلا آپ کہتے ہیں کہ ایک چاقو ہے، وہ ایک ٹول ہے، آپ اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو برے کام میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو سلسلہ چلا کمپیوٹر کے مختلف ٹیکنالوجیز بنتی گئی، اس میں ایک نیا مرحلہ ہے کہ جس میں زیادہ یہ ہے کہ وہ چیزیں یا وہ کام جو ایک انسان اپنی عقل اور انٹیلیجنس کے ذریعے انجام دیتا ہے، کہ مختلف ٹاسکس ہے جو ہم انسان اپنے وہی جو قدرت جو خدا نے دی ہے عقل اور انٹلیکٹ، اس کے ذریعے ہم انجام دیتے ہیں. تو کوشش یہ کی گئی کہ کیا مشین کے ذریعے بھی اسی طرح کے کام جو انسان انجام دیتا ہے اسے انجام ہم دے سکتے ہیں نہیں. اور اس پہ کافی ریسرچ اور محنت اور مختلف فنڈنگ پیسہ لگا کر ایک تقریباً آپ کہہ سکتے 2 سال پہلے اس طرح ایک اس کے بارے میں ہم سب کے لیے وہ تھا کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس پہ کام سالوں سے چل رہا تھا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام جو انسان اپنی عقل کے ذریعے انجام دیتا ہے اس کو مشین کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے کروایا جائے. اور یہ کوئی نئی تعجب والی چیز نہیں ہے. مثلا ایک زمانہ وہ تھا مثلا 40-50 سال پہلے کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کام جو انسان اپنے جسمانی قوت کے ذریعے انجام نہیں دے سکتا، بڑے بڑے پتھر اٹھانا، بڑے بڑے چیزوں کو ایک جگہ سے، وہ اس کے لیے انسان نے مشین بنائے، مثلا یہ بڑے بڑے جو کرینس ہے یا بلڈوزرس ہے یہ. تو اسی طرح یہ ایک اس ٹیکنالوجی ہے جہاں پر اب مقصد یہ نہیں ہے کہ مثلا فزیکل دنیا میں کوئی کام کیا جائے، بلکہ جو انسان اپنی انٹلیکچوئل دنیا ہے اس کے کام وہ چاہتا ہے کہ مشین تک مثلا منتقل کرے اور وہاں پر اس کو انجام دینے کی کوشش کرے. جی، یہاں پہ میں اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مزید یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، کس طرح کا کام کرتا ہے. تو فرض کرے آپ پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں ہر روز، مثال کے طور پہ انسان ہے، پھل خریدتا ہے، اس نے اتنی بار جو ہے وہ ایپل خریدا ہے، اورنج خریدا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو وہ اورنج کا شیپ اور وزن جو ہے اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب فرض کرے اس کے ہاتھ میں ایک فروٹ دیا جائے، آنکھیں اس کی بند کر دی جائے، اب وہ شیپ اگر اس کو گیج کر لے اپنے ہاتھ سے اور اس کا وزن گیج کر لے تو وہ گیس کر سکتا ہے کہ کون سا فروٹ ہے. جی ٹھیک. تو اگر فرض کریں ہم نے مشین کو کچھ اس طرح سے ایڈوانس بنا دیا، اس میں الگوریدمس اور یہ تمام چیزیں ڈال کے، اور ہم نے اس کو ڈیٹا دیا کہ بھئی آپ کے پاس ایسے شیپ کا ایک پھل ہے، اتنا اس کا وزن ہے، فرض کرے کلر بھی آپ نے اس کو دے دیا، یہ کلر ہے، فلاں ہے، بہت سارا ڈیٹا اس میں ڈال دیا. اب مشین کے اندر یہ الگوریدمس یوز کر کے یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ ابھی کوئی نیا اس کو ڈائمنشن دیا جائے گا کہ مثلا ایک چیز ہے جس کا شیپ یہ ہے، جس کا وزن یہ ہے، اب اس سے آپ کہیں گے کہ گیس کرو یہ کیا ہے، تو جیسے انسان نے گیس کیا وہ مشین بھی گیس کر پائے گا. اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل، یعنی اس ٹائپ کا کام جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر پاتا ہے. اور بہت وسیع طور پہ مثلا آج استعمال، مثلا آج کل فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے، وہ عیناً جو کمیل بھائی نے مثال دی اسی طرح سے کہ ہم انسان جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے فیشیل کچھ فیچرز اور وہ اپنے ذہن میں اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، وہ ڈیٹا ہمارے ذہن میں، پھر اگلے بار ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اسے میچ کرتے ہیں اس طرح سے. تو اب یہ ہوا کہ اس کو کہا گیا کہ اس کو کمپیوٹرز میں ہم اس کو لایا جائے، اور لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں پھر ہزاروں تصویریں ہیں
جس کے ذریعے اس سسٹم کو ٹرین کیا گیا ہے. یہ اصطلاح وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ماڈلس ہے, اس میں بہت ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے, اور اس ماڈل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا اسے دیا گیا, مثلا فرض کرے 10,000 تصویریں, اس سے وہ ایک پیٹرنس اور اس کے اندر جو کچھ خصوصیات ہے وہ اسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو الگ کر لیتا ہے, کہ بعد میں جب آپ کوئی نئی تصویر اسے دے تو پھر وہ جو ڈیٹا سے اس نے جو انسائٹس نکالی ہے اسے میچ کر کے فوراً وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ مثلاً فلاں انسان کی تصویر ہے. البتہ اس میں کمیل بھائی بہتر اس کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتے یہ سسٹم, بلکہ اس کے اندر پروبیبلٹی اور چانس اور اس کا وہ ہوتا ہے, لیکن بہت ہی پیچیدہ کیلکولیشنز اور الگوریدمس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ مثلا بہت زیادہ احتمال ہے کہ یہ صحیح ہوں گے, لیکن گارنٹی اس بات کی نہیں ہے. اور حتیٰ یہ آپ جو لوگ یوز کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی, وہ شروع میں ڈسکلیمر لگا دیتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے, مسٹیک ہو سکتی ہے, اور شاید آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی بہت ہی واضح سوال ہے لیکن وہ بہت ہی غلط آپ کو جواب ممکن دے سکتا ہے, تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی جو لوگ عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں جیسے گوگل میپس ہے, یا مثلاً اس قسم کی کوئی مثال دے سکتے ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے لوگ آج جنرلی یوز کر رہے ہیں؟ ایک تو بہت سامنے کی مثال ہے جو ہمارے